ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے فوزیہ ہمیں بتا رہی تھی کہ ان کے پاس کچھ ایسے کیسز اور ایسے ریئل واقعات ہیں جو کہ بہت ہارٹ ٹچنگ بھی رہے ہیں ان کے لیے. اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں ویمن ہیرسمنٹ کے حوالے سے, تو ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں ہماری زندگی میں بھی گزرتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی سٹوریز جو ہیں, خبریں جو ہیں آ رہی ہوتی ہیں. اندرون سندھ میں اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں, عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے, ان پہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں. اور ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں مسئلہ کشمیر جو ہے, وہاں پر بھی عورتوں کے ساتھ کیا زیادتی کی جا رہی ہے, کس طرح سے ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, ان کی عزتوں کو ساتھ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے, وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو پہلے چلتے ہیں فوزیہ کی جانب. فوزیہ, جیسے کہ میں نے بات کی اور آپ بھی بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہی تھی کہ بہت ہارٹ ٹچنگ کوئی واقعہ جو کہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہے, تو کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ ایکچولی یہی سارے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ لے کر آتے ہیں, اور یہ سب چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں, تب آپ ان کو یو پٹ یور سیلف ان ادرس شو, اور اس کے بعد ہی آپ کے اندر ہم احساسی جاگتی ہے, اور تبھی آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, بالکل اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو جب آپ اس طرح کے واقعات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ کے اندر اور بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کا. بھلے اگر آپ کے کسی اچھے کام کرنے سے اگر 2 لڑکیوں کی بھی عزت بچ جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, جبکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے ہمارا کنٹریبیوشن. تو ایکچولی میرے پاس ایک خاتون تھیں جو میری فرینڈ تھیں, انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی بچی نے, وہ 16 سال کی بچی ہے, اور ان کی بچی نے اچانک پڑھائی چھوڑ دی, اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی, وہ سنگل مدر تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جتنا کمایا اپنی بیٹی کے لیے کمایا, یہی میرے فیوچر کا سہارا ہے, لیکن فوزیہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی. اور آف کورس آئی ہیو آسکڈ دی ریزن کہ وائی. تو وہ واکنگ ڈسٹینس پہ اسکول تھا, بچی اسکول جاتی تھی, کسی نے اس کو راستے میں سیکشولی ہراس کیا. 1 بار کیا, 2 بار کیا, اس نے اپنی موم کے ساتھ نہیں شیئر کیا, اور اس کے بعد وہ گھر سے ہی نہیں نکلی وہ بچی, لائک. اور وہ سیکچوئل ہراسمنٹ اتنی ٹیریبل تھی کہ آئی ایم سو سوری آئی کین ناٹ ٹیل آن ایئر کہ وہ اس آدمی نے جو بھی حرکت اس کے ساتھ کی. تو وہ بچی اس کے بعد ایسی ڈر گئی کہ وہ اپنے کمرے میں سے ہی اس نے نکلنا چھوڑ دیا. دین مدر ہیز ریئلائزڈ کہ کیا بات ہے, بچی کمرے میں بند ہو گئی, اسکول نہیں جا رہی. ماں کہتی ہے کہ میرے بہت پوچھنے کے بعد اس نے بتایا کہ میں جب جاتی تھی تو میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا. اٹ واز سیکچوئل ہراسمنٹ ایکچولی. تو خیر وہ مدر کہتی ہے میں نے اس کو مارا پیٹا بھی بہت, میں نے کہا میں تمہیں چھوڑنے چلے جاؤں گی, بٹ بچی وینٹ انٹو ٹراما. یعنی کہ وہ کسی مرد کو بھی گھر میں دیکھتی تھی تو وہ چلانے شروع کر دیتی تھی اور دروازہ بند کر لیتی تھی. تو مطلب یہ کہ وہ تو اس وقت کی بات, میں نے بھی بڑی کوشش کی کہ وہ بچی دوبارہ اسکول میں چلی جائے. بہت عرصے بعد ان خاتون سے دوبارہ ملاقات ہوئی, تو آئی ہیو آسکڈ دی سیم کوسچن. تو انہوں نے کہا نہیں, میری بیٹی کی نہ کہیں پہ شادی ہوئی ہے, نہ ہی اس نے اسٹڈیز کنٹینیو کیا, اور ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے. تو اگر یہ جو لوگ سیکچوئل ہراسمنٹ کرتے ہیں, اگر وہ یہ سوچ لیں کہ ان کے اس گندے فیل سے اور اس کے اس گندے ایکٹ سے کسی کی زندگی کس طرح سے برباد ہو جاتی ہے, تو میرے خیال سے اگر وہ اتنا سوچ ہی لیں اور جیسے اپنی بہنیں بیٹیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی اپنی بہنیں بیٹیاں سمجھیں, تو میرے خیال سے ہمارا معاشرہ بہت سدھر سکتا ہے. تو یہ اسٹوری نے مجھے بڑا ٹچ کیا تھا, اور میں, آپ یقین کریں, آج بھی جب کبھی میں اکثر رات کو جب میں سوچتی ہوں پورے دن میں میں نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں, اور تو مجھے اکثر فیل ہوتا ہے کہ میں اس لڑکی کی ہیلپ نہیں کر سکی سم ہاؤ دی ادر, جبکہ ہم نے ان کو کاؤنسلنگ بھی کروائی, ہم نے ان کو مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ بھی کرائی, لیکن کچھ گھاؤ دل پہ انسان کے ایسے لگ جاتے ہیں کہ وہ جو کبھی بھی نہیں بڑھتے. اور اسی طرح سے ریپ کو جیسے کہا جاتا ہے کہ ایسا گھاؤ ہے جو کبھی بھی نہیں بڑھتا, چاہے آپ کو جسٹس بھی مل جائے, سزائے موت آپ دلوا دیں ریپسٹ کو, لیکن یہ ایسا زخم ہے جو کہ کبھی بھی ہیل نہیں ہوتا ہے. تو دیٹ ٹچڈ مائی لائف. اور اسی طرح سے کوکب ایک اور تھا, ایک مجھے کمپلین آئی نیبر کی, انہوں نے کہا کہ ہمارے نیبر میں بہت شور شرابہ مچ رہا ہے. فار بریکنگ نیوز پلیز سبسکرائب آر TNN پیج. یہاں پر ماں باپ پاگل ہو گئے ہیں اور ایک مولوی صاحب کو جو ہے وہ ڈنڈوں سے مار رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ 15 پہ کال کریں اور فوراً پولیس بلائیں, جب تک میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں, میں کسی سینئر آفیسر سے بات کرتی ہوں.
تو وہ ماجرا یہ تھا کہ وہ قاری صاحب, آئی ایم سو سوری ٹو سے بٹ آئی ایم ناٹ بلیمنگ any kind of religion or anything, but I am talking about moral values, moral and ethical values. تو اس میں وہ قاری صاحب بچی کو پڑھانے کے لیے گھر آتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ پیرنٹس دونوں کی, وہ بھی اکلوتی بیٹی تھی, تو پیرنٹس کی موٹر خراب ہو گئی, اوپر ان کا پانی بہنا شروع ہو گیا. تو پہلے فادر گئے پانی بند کرنے کے لیے اور پیچھے مدر بھی چلی گئی, اور قاری صاحب نے دروازہ بند کر کے اس بچی کا ریپ کر دیا. جب وہ آئے نیچے 15 منٹ کے بعد اور وہ دروازے پہ ناک کر رہے تھے, یہ تو مجھے آفیسر نے بتایا کہ واٹ ہیپنڈ آفٹر دا انویسٹیگیشن اینڈ انکوائری نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ناک کر رہے تھے, ڈور تو نہیں کھل رہا تھا, تو کہنے ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ قاری صاحب اور ہماری بیٹی کو پڑھا رہے. تو خیر انہوں نے, باپ نے دروازہ توڑا اینڈ دے caught him red handed, he was raping the girl. اب آپ اب آپ ایک فادر اینڈ مدر کی پلائٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ان کی 7-8 سال کی وہ معصوم بچی تھی. خیر انہوں نے چلایا, پولیس بھی آ گئی, محلے والوں کو بھی جمع کر دیا. جو آف کورس لوگوں کو قانون تو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, لیکن سچویشن ایسی تھی کہ لوگوں کا غصہ بچا تھا, بیکاز سب کی بیٹیاں تھیں اور وہ ایک گھر میں تھوڑی پڑھاتا تھا, وہ تو سب کے گھر میں پڑھاتا. خیر انہوں نے پول کے ساتھ باندھ کر اور اس کو پتھر مارنے شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ بہت ریلیجس بنتا ہے تو ہم اس کو ریلیجس وائز ہی سنسار کریں گے, ہم سزا دیں گے. خیر پولیس جو ہے وہ موقع پہ پہنچ گئی اور اس قاری کو بچا لیا گیا. بٹ دیٹ آلسو یہ بھی میرے ذہن سے پہ بڑا برا افیکٹ اس نے ڈالا. اور آپ یقین کریں جب ہمارے بچے قاری صاحب سے پڑھتے تھے تو میں اور میرے ہسبینڈ وہیں پہ صوفے پہ سر پہ بیٹھتے تھے, تو ہم یہی سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ایسا ڈر. لیکن ہم نے دیکھا اب کے جو کچھ پیرنٹس ہیں بچوں کو بورڈنگ میں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے میٹ کے اوپر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. دیٹس رانگ. دیکھیں پہلی تو بات ہے, اگر آپ سے بچے نہیں سنبھالتے تو آپ پھر پیدا نہ کریں. تو آپ پھر جب پیدا کر لیتے ہیں ان کو تو پھر آپ ان کی رسپانسبلٹی بھی لیں ایز اے پیرنٹ. 18 سال تک تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے نا, جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے. تو ایک بورڈنگ میں پڑے ہوئے بچے کی اور ایک گھر میں ایک نرچرڈ فیملی اور گروئنگ فیملی کے اندر ایک بچے کی تربیت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اسی طرح جو لڑکیاں بورڈنگ میں چلے جاتی ہیں وہ بہت آزاد ہو جاتی ہیں, پھر پیرنٹس کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں بچے, کیونکہ وہ بانڈ نہیں کریٹ ہو پاتا. وہ جو ایک پیرنٹ کا اور بچوں کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ آپ کا بانڈ ہی جب نہیں آگے بڑھے گا تو پھر آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ بچے فیوچر کے فیصلے بھی آپ کی رضامندی سے کریں گے یا وہ آپ سے کچھ شیئر کریں گے. تو آئی تھنک پیرنٹس شوڈ لک آفٹر چلڈرن دیم سیلوز, دے شوڈ ناٹ لیو آن اینی باڈی. میں تو کہتی ہوں ٹیوشن ٹیچر بھی آتا ہے نا, یا تو آپ کیمرہ لگوا لیں اور اپنے کمرے میں بیٹھ کے کیمرہ مانیٹر کر لیں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, یا آپ دوڑ کے چلے جائیں, یا آپ نہیں کر سکتے اور تو اپنے آپ سر بچوں پہ کو آپ اتنا سکھائیں کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے یا کہیں ٹچ کر رہا ہے تو آپ فوراً کمپلین کریں, ڈریں نہیں. بالکل. بچے اب تو اسکولز میں بھی یہ ٹریننگ پروگرامز شروع ہو گئے ہیں, گڈ ٹچز, بیڈ ٹچز ہونی چاہیے. اب تو اسکول والے بھی بتاتے ہیں, اور اب تو میڈیا, سوشل میڈیا, اب بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے. اب کی بچیاں جو ہیں وہ بہت سمجھدار ہو گئی ہیں. لیکن آف کورس اگر ہم انٹیریئر سندھ یا سلمز میں چلے جائیں, اب دیکھیں نیلم کالونی ڈیفینس کے اندر ہی ہے نا, اختر کالونی, لیکن وہاں کی بچیاں شاید اتنی اویئر نہیں ہوں گی جتنے وہاں کے دوسری جو بنگلورز میں رہنے والی لڑکیاں ہیں وہ اویئر ہوں گی. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ شکار نہیں ہوتی ہیں, وہ وکٹمائز نہیں ہوتی ہیں, وہ بھی ہوتی ہیں. سب کے لیے سب ہی جو ہے وہ وکٹمائز ہوتے ہیں اور اس طرح کی ہراسمنٹس میں سے گزرتے ہیں زندگی. صحیح, بالکل صحیح. اچھا اب ہم نے دیکھا تھانوں میں بھی ریپ اور تشدد کے واقعات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ تھانوں میں جو رپورٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ, لیکن اس پہ کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر رپورٹ ہی ہوئے ہوتے ہیں, کوئی اس کے اوپر امپلیمنٹ نظر نہیں آتا ہمیں. ایکچولی بات یہ ہے کوکب کی, یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا لاز کی اینڈ ان کے رولز کی, تو دیر از اے ڈیو پروسیس. اب جو کمپلیننٹ جاتا ہے, For breaking news, please subscribe our TNN page. جو ظاہر ہے وکٹم ہے وہ تو چاہتا ہے کہ فوراً پولیس ایکیوز کو پکڑے, یا تو اس کو خوب ڈنڈے لگائے, اس کو بھوکا رکھے, اس کو ننگا کر کے مارے, اس کو یعنی کہ اس کو جو ہے وہ اس کو برباد کر دے. لیکن اب دیکھیے جب ایک چیز قانون میں ہے, ہیومن رائٹس تو سب کے لیے ہے نا. ہیومن رائٹس اگر کمپلیننٹ کے ہیں تو ایکیوزڈ کے بھی ہیومن رائٹس ہیں. تو پولیس جو ہے وہ کمپلیننٹ کے کہنے پہ ایکیوزڈ کو کچھ نہیں کر سکتی. پولیس کا کام کیا ہے کہ آپ جسٹ ایف آئی آر کاٹیں گے اور آپ چارج شیٹ بنائیں گے, اس کے بعد کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب دیکھیے اگر
قتل کا بھی کوئی مجرم ہے تو اس کو بھی بیل کا حق حاصل ہے نا, وہ بھی بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں لا کے اندر ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ایکیوز ہے اس کو واقعی میں سزا ملے تو پھر پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو پوری سچائی سے آگاہ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ وہی چیزیں کورٹ میں پیش کریں تاکہ اس کو قانون کے مطابق سزا مل سکے. اچھا, ریپ ہونے والی خواتین کس طرح سے اپنا مقدمہ لڑ سکتی ہیں, معاشرہ کس طرح ان کو قبول کرے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو خواتین ریپ ہوتی ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ان کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ ہی وہ قصوروار ہیں اور نہ ہی ان کو کسی کو بلیم کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم بات کریں معاشرے کی تو if you are doing something to you تو اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ معاشرہ کیا کہے گا, آپ یہ دیکھیں آپ کے اوپر کیا گزری اور آپ نے کیسے اپنے لیے انصاف حاصل کرنا ہے, کیونکہ جب آپ اس تکلیف میں سے گزر رہے تھے تو تب معاشرے نے آپ کو آ کے نہیں بچایا تھا, یا جب آپ نے اپنی پرابلمز شیئر کی تھی تو آپ نے کسی کی مدد نہیں کی تھی. اور اب اگر آپ اپنے لیے جسٹس لینے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں معاشرہ کیا کہے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے تو میرے خیال سے سب سے پہلے ان کو پولیس کو اپروچ کرنا چاہیے اور بالکل جو ہے وہ پورے فیکٹس پوری ایوری تھنگ پولیس کو بتانی چاہیے اور تمام ایفرٹس کرنی چاہیے کہ اس بندے کو قانون کے مطابق جو بھی کورٹ سزا دیتی ہے وہ اسے ملے. کبھی بھی ایسے درندوں کو جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ہماری جو عدالت ہیں, ہمارے جو قانون ہے, مطلب وہ اتنا لیٹ کر دیتا ہے کیس کو کہ بندہ ایسے میں ایک اور واقعہ رونما ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں زینب قتل کیس جو تھا کتنا لانگ چلا ہے, اس کے علاوہ اور سارے کیسز بھی ہمارے سامنے ہیں. نہیں, وہ ایکچولی کوکب عدالت لمبا نہیں کرتی ہے, وہ انویسٹیگیشن پروسیس ہوتا ہے. پروسیس اتنا لمبا, میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کو پتہ چل گیا اس بندے نے یہ کیا تو اس کو دین اینڈ دیر فیصلہ آپ کو کر دینا چاہیے. اتنا زیادہ تحقیقات بھی کرنی, ثبوت بھی تو چاہیے ہوتے ہیں نا, وہی ایک ڈیو پروسیس ہے نا لا کا. یہی تو میں ابھی بات کر رہی تھی, ثبوت ڈھونڈنے میں لیکن اتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن دیکھیں ٹائم لگایا پولیس نے لیکن اس کو سزائے موت تو ہوئی نا. ہاں, لیکن کیونکہ وہ اس لیے سزائے موت ہوئی کیونکہ انویسٹیگیشن بہت پرفیکٹ تھی نا, اس میں کوئی لوپ ہول نہیں تھا. تو جب ہم پولیس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں نا جلدی جلدی کرو تو پھر وہ بھی اسی طرح کی پھر تفتیش کر کے دیتے ہیں, پھر اصلی مجرم کبھی بھی نہیں پکڑا جاتا. تو آئی تھنک تھوڑا ٹائم دینا بہتر ہوتا ہے اور خود مانیٹر بھی کریں اگر آپ کو پولیس پہ شک ہے. ہاں بالکل مانیٹر کرنا چاہیے, کریں, ان کے سینئرز کو بتائیں کہ ہمیں شک ہے کہ آئی او صحیح کام نہیں کر رہا تھا, اپنا آئی او آپ چینج کرا لیں. بالکل بالکل, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.